السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے صحیح سے؟ کیونکہ مجھے لیپ ٹاپ پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ریکارڈنگ شاید پراپر نہ ہو. چلے الحمدللہ ہم اسٹل اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیتیں دہرا لیتے ہیں سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف آپ کی خاطر، آپ کے کلام کو سمجھنے کی خاطر ادھر اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی نیت سے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائیے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معذرت کہ میں نے کل آپ لوگوں کو پوسٹر نہیں شیئر کیا، میرے ذہن سے نکل گیا. اگر ایسا ہے کہ اتوار کو، کیونکہ ہماری کلاس پیر کو ہوتی ہے، یا پھر بدھ کی رات کو 10 بجے تک میں آپ لوگوں کے ساتھ پوسٹر نہ شیئر کیا کروں تو آپ لوگ گروپ میں ایک دفعہ لکھ کے پوچھ لیا کریں کہ کل کلاس ہے یا نہیں. ویسے تو اگر کلاس نہیں ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک دن پہلے ہی انفارم کر دیا کروں گی، ایک دن پہلے ہی انفارم کر دیا کروں گی کہ کلاس نہیں ہے، لیکن اسٹل جو ہے احتیاط. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو لاسٹ ٹائم کا ہمیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ٹاپک یاد ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں سے صرف پہلے 2 الفاظ کو پڑھا تھا، الحمدللہ. رائٹ. اب ایسا ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ کہ کہتے ہیں، میں نے اس کی بہت ساری آپ لوگوں کو ڈسکرپشن بتائی تھی، جس میں بیسک جو تھی وہ یہ تھی کہ حمد جو ہوتا ہے اس کے اندر تعریف بھی ہوتی ہے اور شکر بھی ہوتا ہے. رائٹ. اور میں ایک پوائنٹ اسکپ کر گئی تھی کیونکہ میں لاسٹ کلاس میں بہت ایکسائٹیڈ تھی. تو وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو حمد ہوتی ہے نا وہ لازم چیز، ایک سیکنڈ، حمد لازم اور متعدی دونوں صفتوں پر ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں مدح یا تعریف یا شکر جو ہے وہ صرف اور صرف متعدی چیزوں پر ہوتا ہے. رائٹ. اب میں بتاتی ہوں لازم اور متعدی کا کیا فرق ہے. ان کا فرق اس طرح ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خالق ہے. رائٹ. اور وہ خالق ہیں تو کیا ہے کہ ان کی کیا کہتے ہیں انہوں نے ہمیں تخلیق کیا. جب انہوں نے ہمیں تخلیق کیا تو وہ خالق بنے. رائٹ. تو یہ ہے متعدی چیز. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہیں رحمان اور رحیم. انہوں نے ہم پر رحم کیا تو وہ بن گئے رحمان اور رحیم. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کا آپ لوگ نام لے لیں تو وہ صفات 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ صفت ہوتی ہے جس میں ہم انسان یا کوئی ایک مفعول انوالوڈ ہوتا ہے، جس پہ رحم کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس کو عزت دی جاتی ہے، جس پر قدرت رکھی جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی خوبی کا آپ لوگ نام لے، معاف کیا جاتا ہے. رائٹ. غفور. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ ہوگی متعدی صفات. لیکن جو لازم صفات ہے نا وہ ایسی صفت ہے جس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علیم ہونا. رائٹ. اب علیم ہونے کی جو صفت ہے اس میں ہم لوگ انوالو نہیں ہیں، ہم پر کوئی کام نہیں کیا جا رہا. اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں تو بس رکھتے ہیں، کسی پر کوئی کام نہیں کر رہے. رائٹ. کوئی مفعول نہیں ہے اس سچویشن میں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے لازم صفت. ٹھیک ہے. تو جو ہم نے پڑھا نا لاسٹ ٹائم کہ حمد اور کیا کہتے ہیں تعریف اور شکر والا سارا ٹاپک، تو ہم نے اس کی دلیل میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو لفظ حمد استعمال ہوا ہے وہ اس لیے بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ حمد کا لفظ لازم صفات پر بھی
کا استعمال کیا جاتا ہے اور متعدی صفات پر بھی. لیکن جو شکر کا لفظ ہے وہ صرف اور صرف متعدی صفات پہ استعمال ہوتا ہے آسان الفاظ میں، کہ ہم کسی کا شکر تبھی ادا کرتے ہیں جب وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے، لیکن ہم کسی کی حمد اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب اس نے ہمارے لیے کچھ نہ کیا ہو. یہ اس پوری بات کو میں نے سمپلی ایکسپلین کر دیا. دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو حمد ہے نا وہ قولی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ زبان سے ادا کیا جائے، وہ قلبی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ صرف دل میں کیا جائے. آپ دل میں کبھی کبھار کسی کو بہت اپریشیٹ کرتے ہو لیکن ہر بار آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ منہ پہ ان کی تعریف کر دو، تو کیا ہے کہ وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ بھی حمد ہوتی ہے. اور حمد جو ہے وہ تیسری طرح کی حمد ہوتی ہے جو عمل سے ظاہر ہو، رائٹ. ایسا ایسا عمل جو کہ کسی اگلے بندے کو اپریشیٹ کر رہا ہے یا کسی اگلے بندے کی ہمارے لیے کی گئی احسانات کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو ہم جو ہے وہ قلبی بھی ہوتا ہے، وہ قولی بھی ہوتا ہے اور وہ عملی بھی ہوتا ہے. لیکن جو شکر ہے سوری جو مدح ہے وہ صرف زبان سے ادا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی عزت اور تعریف نہ ہو لیکن آپ زبان سے مدح کر رہے ہیں اور ثنا کر رہے ہیں، رائٹ. تو یہ تو ہمارے پاس لاسٹ والے ٹاپک میں سے جو 2-3 باتیں رہ گئی تھی وہ تھی. اب ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے رب. الحمد للہ رب العالمین. جو لفظ رب ہے بیسیکلی تو اس کا مطلب ہوتا ہے مالک یا آقا، ٹھیک ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ پروردگار، اردو میں ہم رب کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ پروردگار، جو کہ ہماری ایک ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کوتاہی ہے بینگ مسلم ہم لوگوں کی، کہ ہم لوگوں نے قرآن کو ایسے الفاظ میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے جو کہ ہماری ڈیلی لائف میں استعمال نہیں ہوتی، رائٹ. اب میں اگر آپ لوگوں میں سے اگر میں اسپیشلی آپ لوگ تو کچھ میری اما وغیرہ کی ایج کے بھی ہیں تو آپ لوگوں کو دیر از پروبیبلٹی کہ آپ لوگوں کو پروردگار کا مطلب پتا ہو. لیکن اگر میں اپنی ایج کے بچوں سے پوچھتی ہوں یا میں اپنے سے چھوٹی ایج کے لوگوں سے پوچھتی ہوں تو دیر از پاسبلٹی کہ ان کو پروردگار کا مطلب نہ پتا ہو، رائٹ. تو ہمیں آپ لوگ خود بھی یہ چیز کریں کہ اپنی قرآن کو پڑھنے میں آسان ترین الفاظ جو کہ آپ کے ذہن کو سمجھ آئے اور آپ کے دل میں اتر جائے وہ استعمال کریں. اور اسپیشلی اپنے بچوں کو قرآن کے بارے میں بتاتے ہوئے یا قرآن پڑھاتے ہوئے ان کے لیے جو آپ الفاظ استعمال کریں وہ بہت زیادہ ایسے ہوں جو کہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں. تو ہم لفظ رب کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. رب جو ہے نا وہ مختلف علماء کہتے ہیں کہ رب کی 3 یا 4 ڈیفینیشنز ہیں، ٹھیک ہے. رب مالک یا آقا بھی ہوتا ہے، ماسٹر یعنی کہ جس کے آپ غلام ہوتے ہو. رب ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ کسی کی پرورش کرے اور اس کی خبر گیری کرے، ٹھیک ہے. مطلب ہر سٹیپ پہ دیکھے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور پھر اس کو اس چیز کا خیال رکھے اور اس کو اس چیز پرووائڈ کرے. آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں وہ دعا ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما، ان کے اوپر میرے والدین کے اوپر، کما جس طرح کے رب بیان، مطلب رب کا لفظ استعمال ہوا، رائٹ. جس طرح کہ انہوں نے میری پرورش اور خبر گیری کی تھی صغیرہ جب میں چھوٹا تھا، رائٹ. تو ماں باپ بھی obviously وہ رب والا رب تو نہیں ہوتے لیکن یہ کہ وہ ہماری پرورش کرتے ہیں، تو جسے مربی کہتے ہیں نا اردو میں ہم، تو وہ والے مطلب بھی آ جاتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے فرما روا، اختیار رکھنے والا، ایمپرر. جیسے حکومت کرتے ہیں نا جو کسی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر اختیار بھی بہت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اگلا جو ہے لفظ اس کا مطلب ہے منعم، تحفے دینا، انعامات کرنا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات منعم ہے، مجھے ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی سانس سے لے کے اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک ہر چیز انعام ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ کا رب کا مطلب ہے وہ ہے قیم. قیم گویا کہ برقرار رکھنے والا. اور اس کو جو علماء ڈسکرائب کرتے ہیں وہ اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ درجہ بدرجہ آگے بڑھانے والی ذات، جو کہ مطلب اس طرح سے آپ کو درجہ بدرجہ بڑھاتی ہے، آخر میں آپ پرفیکشن کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کاملیت کو پہنچ جاتے ہیں، کمال کو پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ علماء جو ہے وہ رب کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ اصلاح کرنے کے لیے تبدیلیاں لانے والا، ٹھیک ہے. آپ کے اندر مختلف تبدیلیاں لانے والا جو کہ آپ کی اصلاح کی خاطر. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ والی ڈیفینیشن اوپر والے سارے پوائنٹس کو
جسٹیفائی کری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اختیار رکھتے ہیں تو وہ ہمارے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اور وہ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں تو گویا وہ اللہ کا انعام ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، ہماری پرورش اور خبر گیری کا ایک کیا کہتے ہیں وہ انداز ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے مالک اور آقا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلا لفظ استعمال کیا اپنے اور ہمارے تعلق کی خاطر وہ تھا رب کا۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ الرحمن بھی کر سکتے تھے، الحمدللہ الرحیم بھی کر سکتے تھے، الحمدللہ الکریم بھی کر سکتے تھے، جبار بھی کر سکتے تھے، کوئی بھی اپنا اسماء الحسنہ میں سے یاد رکھ مطلب لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ رب استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اور رب کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو ڈسکرائب کر رہا ہے، جو کہ اللہ مطلب جس میں کیا ہے کہ ایک برتر ہے اور ایک مطلب نیچے ہے، رائٹ، ان کے انڈر ہے، اور ایک مطلب ایک عالم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ رب سے بڑی کوئی ذات نہیں اور مخلوق سے چھوٹی کوئی عبد سے، جو لفظ رب ہے نا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے عبد، ٹھیک ہے؟ عبد، تو رب سے اعلیٰ کوئی ذات نہیں اور عبد سے کمتر کوئی ذات نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو اپنی ذات کا ہمارا اور اپنا جو ایک تعلق بتایا ہے قرآن میں، سب سے پہلا وہ کیا ہے؟ عبد اور رب کا، ٹھیک ہے؟ اب ایسا ہے کہ دیکھیں اگر ہم دنیاوی دیکھیں، دنیا میں بھی ہمارے غلام ہوتے ہیں، عبد یوزلی غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، رائٹ؟ دنیا میں بھی ہمارے غلام ہوتے ہیں، تو اگر بندہ کسی غلام سے پوچھے تو کیا اس غلام کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ وہ آزاد ہو جائے؟ یقیناً ہوگی۔ کسی بھی انسان کا غلام جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی آزاد ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کیا کوئی غلام اپنے مالک کی بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہے، یا اپنی زندگی اور اپنے ریلیٹڈ ہر معاملے کی تعریف اسی کے نام کرتا ہے؟ بہت کم، بہت زیادہ ریئر، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق انسانوں کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہاں میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا رب ہوں، اور یہ میرے عبد ہیں، لیکن الحمدللہ شروع کس بات سے کیا کہ الحمدللہ، کہ یہ رشتہ جو ہے یہ عام مالک اور عبد والا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا رشتہ ہے، لہٰذا اس میں کیا ہے؟ اس میں تعریفیں ہیں، اس میں کریڈٹس، اور دل سے ہم جو ہے تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ایسا ہے کہ ہاں قلبی شکر ادا کر رہے ہیں، اوکے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں، پہلی آیت میں لفظ رب کا استعمال ہونا یہ کیوں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان سے میرا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبد مان لے اور مجھے رب مان لے، رائٹ؟ اور پھر عبد اور رب کے تعلق میں حمد کو لے آئے، تعریف کر لے، رائٹ؟ تو کیا ہے کہ ہم سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ہم سب کو اندازہ ہے کہ نماز کا سوال کیا جائے گا قیامت میں سب سے پہلے، رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو جس چیز کا پہلے تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی میں رب کا درجہ رکھیں، اور یہی ان کا ہم سے سب سے بڑا تقاضا ہے، رائٹ؟ اچھا اب ہمارا لاسٹ لفظ آ گیا ہماری پہلی آیت کا، اور وہ ہے العالمین۔ اچھا عالمین میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ ہمارا کانٹیکسٹ جو ہے، ہمارے پڑھنے کا انداز جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں مختلف علماء کی میں کچھ بکس پڑھتی ہوں، میں کچھ لیکچر سنتی ہوں، اور ان سب کو اکٹھا کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، تو یقیناً میرے پاس بہت سارے پوائنٹس میں اختلافات بھی آ جاتے ہیں، رائٹ؟ اور اختلافات ہمیشہ، آپ لوگوں نے اختلافات سے دور نہیں بھاگنا، اختلافات ہمیشہ آپ کی سوچ کو وسعت دیتے ہیں، رائٹ؟ اگر آپ صرف ایک ہی سوچ کو لے کے چلتے رہو گے تو آپ کے پاس وہ آپ کا جو ہورائزن ہے وہ بہت محدود رہ جائے گا۔ جب اختلافات آتے ہیں، ایک عالم دوسرے عالم سے کسی پوائنٹ پہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری سوچ کو وسیع کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا تھا، اور پھر آپ کی زندگی کے اس ایسپیکٹ پہ بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔
تو اختلافات سے دور نہیں بھاگنا، ان کو ایکسپٹ کرنا ہے، ان کو سینے سے لگانا ہے، کیونکہ وہ آپ کی سوچ کو وسیع کرتے ہیں اور آپ کے دل کو وسیع کرتے ہیں، رائٹ. تو العالمین، میں نے جتنے بھی علماء کو پڑھا انہوں نے عالمین کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے کی تھی، میں آپ لوگوں کو بتاتی جاتی ہوں. عالمین بیسیکلی عالم کی جمع ہے، رائٹ، عالم. تو علماء عالم کو ڈسکرائب کرتے ہیں اللہ کے سوا تمام مخلوق عالم ہے، ٹھیک ہے. مطلب اچھا، دوسری بات یہ کہ عالم جو ہے نا وہ کوئی واحد نہیں ہے، عالم ہے کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو ناؤن سمجھتے ہیں نا، جیسے ایک فوج ہوتی ہے وہ کلیکٹیو ناؤن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک دستہ ہوتا ہے وہ کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے، جیسے ایک ریوڑ ہوتا ہے وہ کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے. تو عالم بھی ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے، بہت چیزوں کا مجموعہ ہے، رائٹ. تو جسے اردو میں کہتے ہیں جمع المجموع، میرے خیال میں نے کسی زمانے میں اردو کی گرامر میں پڑھا تھا. اچھا، تو ایسا ہے کہ عالمین کو علماء نے ڈسکرائب کیا ہے کہ اللہ کے سوا تمام مخلوق عالم ہے، ہر عقل رکھنے والی چیز عالم ہے، رائٹ. تو اس عالم، اگر پھر اس کو عالم کنسیڈر کیا جائے تو ہم جانوروں کو اور نان لیونگ تھنگس کو عالم سے ڈیفینیشن سے نکال دیں گے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر روح رکھنے والی چیز عالم ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر قسم، ایوری ٹائپ آف تھنگ از عالم، another عالم، ٹھیک ہے. ایک خلیفہ تھے بہت بڑے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ آسمان میں ہے، کچھ زمین میں ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے. لیکن کچھ علماء کا کہنا ہے کہ 18,000 عالم ہے، کچھ کا کہنا ہے 40,000 عالم ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ 1,000 عالم ہے، جو جن میں سے 600 تری میں ہے، مطلب زمین پہ ہے، اور 400 خشکی پہ ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی عالم کا لفظ جو ہے وہ لفظ علامت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور علامت کسے کہتے ہیں؟ سمبل کو، کسی چیز کے نشان کو. تو گویا یہ کہ ایک عالم جو ہوتا ہے، ایک مخلوق جو ہوتی ہے، ایک کریشن جو ہوتی ہے، تخلیق جو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو عالم جو ہے وہ عالم جو ہے وہ علامت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا ہے کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم کو، دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم دنیا کی رنگینیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام رنگینیوں کو اکٹھا کر کے کیا کہ یہ ان سب کا رب کون ہے؟ میں ہوں، رائٹ. تو میری تعریف کرو، میری حمد کرو، رائٹ. تو گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، ہمارا دھیان پھر سے دنیا کی طرف سے ہٹایا ہے، رائٹ. اچھا، اب جو دوسرے عالم تھے جن کو ان ڈیفینیشن سے اختلاف تھا، اور میں اگر پرسنلی بتاؤں تو مجھے ان کا پوائنٹ تھوڑا زیادہ کنونسنگ لگا، کیونکہ باقی علماء نے صرف اپنا پوائنٹ بیان کیا تھا، انہوں نے اس کی اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی تھی کہ ہم اس بات کو ایسے کیوں بتا رہے ہیں. لیکن ان عالم نے پوری ایک گرامیٹیکل، اور میں جو ہے یہ استاد نعمان علی خان ہے، اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو، اور میں ان کا گرامر کا وہ ایک کورس کر رہی ہوں، تو انہوں نے گرامر کے کورس میں جب یہ بات سمجھائی تھی تو ایک پوری بیسس کے ایک پوری بنیاد پر سمجھائی تھی. تو لہٰذا میں ذرا اس پہ زیادہ متفق ہوں ان سے. اور وہ کیا ہے، لیکن میں بالکل اس دوسرے پارٹ کو ڈینائی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. میرے ذہن میں وہ بھی ہے، میں اس کو بھی مانتی ہوں. تو العالمین جو ہے ان کا کہنا ہے کہ عالم کی جمع جو ہوتی ہے نا وہ عوالم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الحمدللہ رب العوالم نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے عالمین کہا ہے. عالمین جو ہے وہ جمع مذکر سالم ہے. اگر کسی نے گرامر پڑھی ہو تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جمع مذکر سالم جو ہے وہ ہمیشہ صرف عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو عربی گرامر میں ذوی العقول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ العالمین میں جو جتنے بھی عالم سمائے گئے ہیں وہ سارے صرف عقل والے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، اور فرشتے ہوتے ہیں. صرف یہ 4 مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو عقل رکھتی ہیں، باقی ساری بغیر عقل کے ہیں. تو اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رب ہوں تمام عقل والی چیزوں کا. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اتنا خوبصورتی اس کے اندر آ جاتی ہے ہماری تفسیر کے اندر، کس طرح سے کہ اللہ دیکھیں
अच्छा, आलमीन सिर्फ ये नहीं है कि पूरी इंसानों की कम्युनिटी एक आलमीन है, पूरी जिन्नाती कम्युनिटी एक आलमीन है, नहीं। इंसानों की बल्कि मैं एक पॉइंट स्किप कर गई, पिछली जो उलमा की राय थी उनमें एक आलिम के ख्याल में एक जमाना जो होता है ना, एक वक्त जो होता है, वो भी एक आलम होता है, ठीक है। तो जमानों का रब अल आलमीन से ये भी मुराद है कि अल्लाह ताला जमानों के भी रब है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि जो हमारे पास ठीक है, जो हमारे बंदों की बात की जा रही है उसमें हम सिर्फ उनको 4 कैटेगरीज में नहीं डालेंगे, इंसान, जिन्नात, शयातीन और फरिश्ते, बल्कि अल आलमीन जो है वो ऐसे भी हैं कि इंसानों के मुख्तलिफ गिरोह, ठीक है। हर नस्ल एक आलम है, हर कौम एक आलम है, हर तहजीब एक आलम है, हर रंग के लोग एक आलम रखते हैं, ठीक है, हर जुबान के लोग एक आलम रखते हैं, राइट। तो हर एक जो ग्रुप होता है, हर एक मजमुआ अपने आप में एक पूरा आलम है। अगर मैं इसको एक मिसाल के जरिए समझाऊं तो अक्सर हम में से जब कोई बाहर जाता है, राइट, और फिर जब वो वापस आता है तो वो कहते हैं वो तो कोई और ही जहान था, राइट, कहते हैं वो तो कोई और ही दुनिया थी। तो उसी लिहाज से आप समझ लें कि आलम से मुराद, अगर हम बाहर के लोगों की बात करते हैं तो वो एक अलग आलम है, पाकिस्तान के लोग एक अलग आलम है, इवन आप कह सकते हैं कि औरतें जो है वो एक अलग आलम है, मर्द एक अलग आलम है, ठीक है, जो कि सारे ओवरलैप कर रहे हैं। तो गोया ये कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम इन चीजों को खुद से मंसूब कर रहे हैं, और इन सब के डिफरेंसेस को अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे आप औरत हैं, चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप क्या कहते हैं इंडिया के किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं, या आप अमेरिका के किसी बहुत बड़े स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, आप सभी का रब मैं हूँ, ठीक है। लिहाजा मेरी ही तारीफ, मेरी ही हमद, ठीक है, वो आपका फर्ज है। क्यों? क्योंकि आप मेरे अब्द हैं, ठीक है। इसी पे हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। थोड़ा हमारे पास क्योंकि कुछ टाइम है, हम दुआ भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि रमज़ान आ रहा है। एक तो खूब दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुंचा दें, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि अगर आप लोग अपने रमज़ान के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, जो कि हम सभी को बनाना चाहिए, कि हमने अपना रमज़ान किस तरह से गुजारना है, तो जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि हम रमजान में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें एज अ जमात, जो कि हमारा हल्का फजर वाला ग्रुप है, उसमें हम इंशाल्लाह किया करेंगे। और मेरा जो अभी तक मेरे जहन में है वो ये है कि आप लोगों को शायद अंदाजा हो कि कुरान में 40 ऐसी दुआएं हैं जो कि रब्बना से शुरू होती हैं, राइट। और ये दुआएं या तो अंबिया की है या बहुत नेक लोगों की है, और क्योंकि ये कुरान में आई हुई है तो गोया कि ये मकबूल दुआएं, यानी कि अल्लाह ताला ने इन दुआओं को ऑलरेडी कबूल किया हुआ है। अब कोई शख्स इन दुआओं को मांगेगा तो उसको यकीन होना चाहिए कि उसकी दुआ कबूल हुई भी है, ठीक है। तो और बहुत खूबसूरत दुआएं हैं, बहुत ज्यादा उनका अच्छा कॉन्टेक्ट और सब कुछ। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि वो दुआएं 40 हैं। तो अगर हमसे 20 दुआएं भी इस रमजान में याद हो जाती हैं, 15 भी याद हो जाती हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा, मतलब इट विल बी मोर देन इनफ। तो इंशाअल्लाह हम लोग या तो रोजाना अगर कोई आसान दुआ होगी, जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हम सभी को याद है, राइट। तो हम उसको एक दिन दे सकते हैं, राइट। तो क्या है कि हम लोग या तो रोजाना या 1 या 2 दिन छोड़कर एक दुआ को पढ़ा करेंगे। एक दुआ को मैं ग्रुप में वॉइस नोट भेजा करूंगी और उसका कॉन्टेक्स्ट बताया करूंगी कि ये दुआ किसने की थी, किस वक्त की थी, और वो दुआ कबूल हुई तो उनको क्या मिला, राइट। तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दिया करूंगी और मैं दुआ पढ़ दिया करूंगी, आप सबने वो दुआ याद करनी है और मुझे भेजनी है, ठीक है, ताकि अगर कोई तजवीज की मिस्टेक हो तो वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो अभी तक के लिए मेरा यही इरादा है हमारे, और मैं वॉइस नोट ग्रुप में भेजा करूंगी, अपनी आसानी से आप लोग सुन लीजिएगा, और मैक्सिमम भी हुआ तो 2-3 मिनट का हुआ करेगा। तो आप लोगों को के पास अगर कोई आइडियाज हो तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और अपने रमजान प्लानर्स और अपने रमजान की रूटीन के लिए जो आप लोगों के इरादे हैं
اگر کوئی اسپیسیفک ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جس خوبصورتی سے آپ نے ہم تک یہ علم پہنچایا، اتنے زیادہ علماء کو پڑھنے کا موقع ملا، اتنے زیادہ لوگوں کا اس پہ ہمیں پوائنٹ آف ویو پتہ چلا، لیکن اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں علم ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے الفاظ کی گہرائی اور آپ کے الفاظ کی وسعت ایک سمندر برابر ہے، اور ہمارا جو علم ہے اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے نے چونچ جو ہے وہ سمندر میں ڈال کے نکالی اور اس کے چونچ میں جتنا پانی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ علم بھی ہمارے لیے بہت بہت زیادہ ہے. اگر ہم عمل کرنے پہ آئیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو اس آیت پر عمل کرنے والا بنا دیں. ہم اپنے ہر لمحے میں اس آیت کو اپنے ذہن پہ رکھ پائیں. ہمیں ہر لمحہ یہ یاد رہے کہ ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں مشغول نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اس رب کی طرف جو ہے اس رب کی ذات میں مشغول ہونا ہے، اس رب کی طرف توجہ کرنی ہے جو کہ ان تمام جہانوں کا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم شکر ادا کر سکیں، جس طرح کہ آپ کے تمام انعامات اور آپ کی تمام نعمتیں حق رکھتی ہیں شکر ادا کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شامل فرما دیجئے، جن کے متعلق آپ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کے بہت ہی کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ صبر تو لوگ کر لیتے ہیں جب مشکل آ جاتی ہے، رحم اور ہر چیز بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب نعمتیں آتی ہیں تو انسان کا ذہن اس طرح سے دنیا میں لگ جاتا ہے کہ وہ شکر نہیں ادا کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شامل فرما دیجئے، اور یہی ہمارے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہوگی. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.